السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سید فیصل محمود ہے. میں انفیکشس ڈیزیز کا اسپیشلسٹ ہوں آغا خان ہاسپٹل کے اندر، اور آج میں کرائمین کانگو کے بارے میں ایک دو چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. کرائمین کانگو فیور یا جس کو کانگو وائرس بھی کہتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے جس کے اندر تیز بخار ہوتا ہے، اور جب یہ بیماری شدت پکڑتا ہے تو اس میں خون پتلا ہو جاتا ہے اور جگر فیلئر اور گردہ بھی فیل ہو سکتا ہے. مہلک بیماری ہے، تقریباً 30 سے 70% لوگوں کے اندر اس کے اندر اموات ہوتی ہے. اس سے بچنے کے تدابیر کچھ بتانا چاہتا، اور اس کے لیے ضروری ہے جاننا کہ یہ جانوروں کی بیماری ہے. جن جانوروں کو بیماری ہوتی ہے یہ عموماً مویشیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. ان مویشیوں کو یا ان جانوروں کو کوئی علامات نہیں ہوتے، وہ بظاہر دیکھنے میں بالکل صحیح لگتے ہیں. البتہ یہ ایک جانور سے دوسرے جانور ٹک کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اس کے ذریعے پھیلتے ہیں. اگر یہ ٹک انسانوں کو بھی کاٹے تو انسانوں کو بھی بیماری یہ لگ سکتی ہے. چونکہ عید قریب آ رہی ہے تو عید کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دو چیزیں ضروری ہیں جاننا. نمبر ایک یہ کہ جب آپ مویشی خریدنے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اب ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں تاکہ اگر یہ ٹک آپ کے اوپر چڑھے تو آپ کو یہ نظر آئے. اس کے ساتھ ساتھ آستین فل والی آستین پہنیں، ہاف سلیو آستین نہ پہنیں، اور اپنے پیروں کو کور کر لیں، یا پھر موزے پہن لیں یا جوتے پہن لیں. چونکہ یہ ٹک ایک دفعہ اگر آپ پہ چڑھ جائیں تو یہ اکثر تھوڑا سا اوپر چڑھتے ہیں ٹانگوں کے اوپر، تو گھر جا کے فٹافٹ نہا لیں اور ایک دفعہ اپنے جسم کو جانچ لیں، انسپیکٹ کر لیں کہ کوئی ٹک چپکا ہوا تو نہیں ہے. دیکھنے میں یہ بہت باریک کالے سے دانے سے نما نظر آئیں گے آپ کو، اور اگر آپ کو یہ نظر آئیں تو پلیز اس کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کے نکالنے کی کوشش نہ کریں. ایک ٹویزر یا جس سے بال کھینچتے ہیں اس آلے سے ہلکا سا اس کو پل کریں یا کھینچیں تو یہ نکل آئے گا. ایک دفعہ نکلے تو اس کو پچکائیں مت، اس کو خود مارنے کی کوشش نہ کریں، اس کو بس آپ پھینک دیں یا کسی بوٹل میں ڈال کے باہر کچرے میں پھینک دیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اب مویشی آپ کے گھر پہ ہیں، جانور آپ کے گھر پہ ہیں، تو جانوروں کو چھونے سے نہیں لگے گا، جانوروں سے ڈائریکٹ نہیں لگتا، یہ صرف اس ٹک کے ذریعے لگتا ہے. تو جبھی بھی آپ کے بچے یا گھر والے جانوروں کا خیال رکھیں تو ان سے بولیں کہ اندر واپس گھر آ کے فٹافٹ نہا کے دیکھ لیں کہ کوئی ٹک تو نہیں چپکا ہوا. چونکہ یہ وائرس خون کے اندر بھی ہوتا ہے جانوروں کے، تو قربانی کے ٹائم پہ خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک یہ کہ جب قربانی کے ٹائم پہ، کیونکہ شروع میں خون بہت اچھلتا ہے، تو اپنے ناک اور منہ کو کسی رومال سے کور کر لیں. اور اس کے بعد قربانی کے بعد اگر خون کو آپ کے ہاتھ پہ کچھ لگا ہوا ہے تو اس کو فٹافٹ دھو لیں. جو گوشت کاٹ رہے ہیں اگر ان کے پاس دستانے ہوں تو وہ بہتر ہے، خاص طور پہ اگر انگلیوں پہ یا ہاتھ پہ کوئی کٹ لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ خون کے ذریعے آپ کے اندر گھس سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب کھال اتاریں تو یاد رکھیں یہ ٹکس کھال پہ ہوتے ہیں، تو کھال اتار کے کسی کونے پہ رکھ لیں، اور ہو سکے تو اس پہ پلاسٹک اوپر سے رکھ لیں تاکہ کوئی ٹک اگر نکلے تو وہ ادھر ادھر گھومے نہ. یاد رکھیں گوشت اگر ہے اور اگر کوئی ان جانور جس کو یہ بیماری ہے اس کا گوشت کھا لیں تو آپ کو بیماری نہیں لگ سکتی. تو کھانے سے یہ نہیں لگتی، یہ صرف ڈائریکٹ خون سے لگتی ہے یا ان ٹک سے لگتی ہے جو کہ آپ کو مگر چونکہ خون سے لگ سکتی ہے تو جب گوشت کی کٹائی کے دوران یا تقسیم کے دوران کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ پہ اگر خون لگے تو اس کو فٹافٹ دھو لیں صابن سے، یا اگر ہاتھ پہ خون ہو تو خاص طور پہ اپنے آنکھوں پہ یا منہ پہ یا ناک میں وہ ہاتھ نہ ماریں، کیونکہ یہ وائرس ان ذریعوں کے ذریعے آپ کے منہ میں آپ کے اندر گھس سکتا ہے. اور یہ وائرس اگر کسی کو لگتا ہے تو وائرس لگنے کے تقریباً 3 سے 4 دن بعد علامات شروع ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. تو اگر آپ کو ان دنوں تیز بخار ہو، سر میں درد ہو، بخار کے ساتھ جسم میں درد ہو، تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. کرائمین کانگو کے ڈائگنوسس کے لیے، تشخیص کے لیے ایک ٹیسٹ موجود ہے، وہ ہم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے دوائی بھی ہے، بشرط کہ دوائی جلدی شروع کی جائے. اگر زیادہ دیر ہو جائے تو دوائی اتنی اثر انداز نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو ٹک ہوتا ہے، یہ جو کیڑا ہوتا ہے جس کو چچڑی بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، یہ مچھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کاٹ کے بھاگ جائے. بہت باریک ہوتا ہے، تقریباً 1-2 ملی میٹر کے سائز یا اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور عموماً یہ ایک دفعہ
کسی جانور یا انسان پہ چڑھ جائے تو یہ جلد کے ساتھ جا کے چپک جاتا ہے، اور یہ چپکا رہتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ خون چوستا رہتا ہے، اور اکثر لوگ، اور جیسے خون چوستا ہے تو یہ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ یہ 3 یا 4 دن بعد ہی پکڑتے ہیں۔ تو اگر آپ مویشی کا خیال رکھ رہے ہیں یا منڈی روز جا رہے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو یا واپس آنے کے بعد ایک دفعہ ذرا اپنے ہاتھوں کو، ٹانگوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، خاص طور پہ اوپر سے فیل کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ چھوٹا سا ایک دانہ سا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اسے چھوٹا سا چوٹ لگی، جو خون جو جم جاتا ہے اس طرح سا کچھ ہے، تو ہو سکتا ہے یہ وہی ٹک ہو۔ اور اگر فوراً آ کے نہا لیں یا جھاڑ بھی لیں اپنے آپ کو، تو وہ چپکنے سے پہلے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی سی مکڑی جیسی لگتی ہے ایک طرح سے۔